السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹوری اسٹیشن۔ تو آج ہم حضرت صفیہ بنت حیی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہات المومنین میں سے ایک ہیں۔ ان کا تعلق یہودی قبیلے بنو نصیر سے تھا، جو مدینہ کے بڑے اور بااثر یہودی قبائل میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حیی بن اخطب بنو نذیر کے سردار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ حضرت صفیہ کا خاندانی پس منظر۔ حضرت صفیہ کا تعلق بنو اسرائیل سے تھا اور ان کے خاندان کئی یہودی علماء اور سردار گزرے تھے۔ ان کے والد حیی بن اخطب بنو نذیر کے سردار تھے اور مدینہ سے جلا وطنی کے بعد خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ براہ بنت سموئیل بھی ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کا نام سلام بن مشکم تھا، جو کہ ایک یہودی سردار تھے، لیکن ان سے طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی شادی کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق سے ہوئی، جو خیبر کے اموال کے نگران تھے۔ خیبر کی جنگ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید۔ 7 ہجری میں جب خیبر کا معرکہ پیش آیا تو مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ خیبر کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی تھیں اور کئی بار معاہدے توڑ کر کفار مکہ سے مل گئے تھے۔ جب خیبر فتح ہوا تو بہت سے یہودی قیدی بنائے گئے، جن میں حضرت صفیہ بھی شامل تھیں۔ حضرت صفیہ کے شوہر کنانہ بن ربیع خیبر کے خزانوں کو چھپانے کی کوشش میں مارے گئے اور حضرت صفیہ قیدی بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت صفیہ کو عزت دینا۔ جب قیدیوں کو تقسیم کیا جا رہا تھا تو حضرت دحیہ کلبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں کوئی خادمہ دی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں صفیہ کے علاوہ کوئی اور مل جائے تو لے لو۔ کیونکہ حضرت صفیہ ایک سردار کی بیٹی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ جب حضرت صفیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اسلام قبول کرو گی؟ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے نکاح میں لے لوں گا، اور اگر تم اپنے دین پر قائم رہنا چاہو تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت صفیہ نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کو قبول کر لیا۔ نکاح اور ولیمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ سے 400 درہم حق مہر پر نکاح کیا۔ یہ نکاح واپسی کے سفر پر خیبر اور مدینہ کے درمیان واقع مقام سعید الصحبہ پر ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ولیمہ بھی کیا، جس میں کھجور، ستو اور گھی پیش کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک نشان دیکھا تو دریافت کیا تو حضرت صفیہ نے بتایا کہ یہ میرے شوہر نے مجھے مارا تھا، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند میری گود میں گر گیا ہے، اور جب میں اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا تو اس نے مجھے مارا اور کہا کہ بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا چاہتی ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور مقام۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار اور محبت کرنے والی بیوی تھی۔ ازواج مطہرات میں سے بعض نے ان کی یہودی پس منظر پر طنز کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم انہیں کیوں برا کہتی ہو؟ وہ تو نبی کی بیٹی، نبی کی بھتیجی اور نبی کی زوجہ ہیں۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب آپس میں جڑتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک لونڈی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو انہوں نے قسم دے کر کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ساتھ زندگی گزاری، میں کبھی بھی ان کے خلاف نہیں تھی۔ وفات۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ہجری میں مدینہ منورہ میں تقریباً 60 سال کی عمر میں فات پا گئیں۔ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے حاصل ہونے والے اسباق۔ اسلام نے عورتوں کو عزت دی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگی قیدی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے عزت احترام کے ساتھ نکاح کا اختیار دیا۔ خبر کی نفی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی اسلام قبول نہیں کرایا گیا، بلکہ انہیں چوائس دی گئی کہ وہ چاہیں تو اپنی دین پر قائم رہیں۔
دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی کے ساتھ محبت، عزت اور شفقت کا برتاؤ کیا۔ یہ نکاح ایک سیاسی اور سماجی حکمت عملی بھی تھی، کیونکہ اس کے ذریعے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی، اور کئی یہودیوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کے متعلق مثبت رائے قائم کی۔ شکریہ۔